زندگی میں مشکلات، پریشانیاں، رکاوٹیں ہر انسان کی زندگی میں آتی ہیں، لیکن ان مشکلات اور رکاوٹوں اور پریشانیوں کی وجہ سے آج کل معاشرے کے اندر ایک مایوسی کی سی علامت ہے، نا امیدی پھیل چکی ہے، پورے معاشرے کو اس نے اپنے چنگل کے اندر گھیرا ہوا ہے، جس کی وجہ سے پورا معاشرہ ڈپریشن کا شکار ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ہے امید لگانا اللہ کی ذات سے، اور قرآن پاک میں بھی اس بات کا حکم ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اب اس ہتھیار کو اس مومن نے استعمال کیسے کرنا ہے، اس کو کام میں کیسے لانا ہے، یہ اس انسان کا کام ہے کہ یہ اس ہتھیار کو کس طرح سے استعمال کرتا ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ والو مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میری دعا قبول ہو، تو آپ نے فرمایا آپ نے دیکھا کہ بچہ اپنی ماں کے ساتھ یا اپنے باپ کے ساتھ جب معاملہ کرتا ہے تو وہ کیسے کرتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا جی جب اس کی بات نہ مانی جائے تو وہ رونے لگتا ہے۔ تو فرمانے لگے جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے، یعنی جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے۔ کبھی بچوں کی طرح بل بلا کے، کبھی بچوں کی طرح تڑپ کے، کبھی بچوں کی طرح آنسو بہا کے اللہ سے مانگے تو صحیح، پھر دیکھیں کہ کس طرح سے کام بنتا ہے۔ اصل میں ہم دعا صحیح مانگتے نہیں ہیں۔ غالباً حجاج بن یوسف کے زمانے کی بات ہے یا خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے کی بات ہے، کنفرم نہیں ہے، کہ ایک نابینا شخص طواف کے دوران حرم میں طواف کر رہا ہے اور دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ مجھے میری آنکھیں واپس کر دے۔ تو حجاج بن یوسف ساتھ گزرے تو کہا کہ کب سے یہ دعا کر رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا بہت عرصے سے، جب سے میں پیدا ہوں تب سے میں نابینا ہوں، لوگ سنتے ہیں کچھ مجھے دے دیتے ہیں کچھ کوئی نہیں دیتا۔ تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ میں ظالم ہوں، اب میں یہ طواف کر کے دوسرا چکر کاٹ کے جب میں طواف پورا کر کے جب میں یہاں آؤں گا اس وقت تمہاری آنکھیں آ چکی ہونی چاہیے، اگر نہ آئیں تو تمہاری گردن اڑا دی جائے گی۔ اب اس نابینا کو تو جان کے لالے پڑ گئے، پہلے آنکھوں کا مسئلہ تھا، اب روئے، بھاگنے کی کوشش کرے اسے بھاگنے نہ دیا جائے، بھاگنے کی کوشش کرے اسے بھاگنے نہ دیا جائے۔ آخر حجاج بن یوسف اپنا طواف کا چکر پورا کر کے جب وہاں آیا تو اس نابینا نے پریشان ہو کر کے گر گیا سجدے میں اور بل بلا کے رویا۔ لکھا ہے کہ جب اس نے سر اٹھایا تو اس کی آنکھیں واپس آ چکی تھی، آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی تھی۔ تو انہوں نے کہا یہ اب بتاؤ کیسے ہو گیا؟ تو فرمانے لگے کہ یہ اس لیے کہ آج تک جو تو دعا مانگ رہا تھا وہ تیری دعا زبان کی دعا تھی، تیرا دل اور دماغ حاضر نہیں تھا۔ انسان جب اللہ سے مانگے تو وہ زبان سے بھی مانگے، دل اور دماغ بھی حاضر ہو، پھر وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ حضرت مولانا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے جب کسی نے پوچھا تو فرمایا جب تم اللہ سے دعا مانگو اس وقت تمہارا دل و دماغ بھی حاضر ہو تو دیکھنا دعا کتنا جلدی قبول ہوگی۔ اور دعا کی قبولیت کے لیے ایک شرط یہ ہے، اور بزرگوں نے فرمایا کہ جب آپ نے دیکھا کہ کوئی مانگنے والا کسی بادشاہ کے دربار میں جاتا ہے تو وہ کس طرح سے مانگتا ہے، وہ جا کر کے مانگتا ہے کہ یا اللہ، پہلے اس بادشاہ کی تعریف کرتا ہے، آپ بہت اچھے ہیں، آپ کمال ہیں، آپ نے یہ بھی اچھا کام کیا، آپ نے فلاں بھی اچھا کام کیا، آپ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اور پھر اس کی آل اولاد کی تعریف
یا آپ کے بچے بھی بڑے کمال ہیں، پھر اپنی آرزو سامنے رکھتا ہے۔ اے انسان، جب تو اللہ سے مانگ پھر کہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یا اللہ تو بڑا ہے، تو کریم ہے، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، اور پھر اس کے نبی کی تعریف کر کے پھر انسان اللہ سے مانگے، ہاتھ اٹھائے اور آنسو بہائے، تو یاد رکھیں اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں اپنی دعاؤں کو اچھے طریقے سے اللہ کے سامنے اپنی آرزوں کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔